الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ رمضان المبارک کا 2 اشراء مکمل کر چکے ہیں اور آج کی جو رات ہوگی مغرب بعد سے سورج غروب ہونے کے بعد سے رمضان المبارک کا 3 اشراء شروع ہو جائے گا. میرے بھائیوں، اشراء عربی زبان کا لفظ اشراء اور اس کا معنی ہوتا ہے 10. تو رمضان المبارک کو اگر ہم 3 حصوں میں بانٹیں 10-10 کر کے، یعنی 10 دن کر کے، تو 20 دن تقریباً اب گزر چکے اور اب آنے والا
باقی ہے اسی کو رمضان المبارک کا آخری عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا آخری 10 دن۔ میرے بھائیوں، آنے والا جو 10 دن ہے وہ دیگر عشروں سے، یعنی جو 20 دن گزرا ہے اس سے کہیں زیادہ بابرکت ہے، افضل ہے، اور اس آخری عشرے میں کچھ ایسی عبادتیں ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں، جو عبادتیں پہلے کے 20 دنوں میں میرے بھائیوں موجود نہیں۔ اس آخری عشرے کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت، حدیث کی کتابوں میں سے ایک عظیم ترین کتاب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہا۔ صحیح مسلم کی روایت دیکھیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور بیوی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے ٹائم کتنے محتاط ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی عبادت کے تعلق سے کتنی محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں، یعنی رمضان المبارک کا جو عشرہ، جو 10 دن آنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، اس حوالے سے محنت ہوتی تھی اللہ کی عبادت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ دوسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو رمضان کے آخری عشرے میں دیگر عشروں کے بالمقابل زیادہ عبادت میں محنت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اس آخری عشرے میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہیں پر آدمی جم کر بیٹھ جائے، ڈٹ کر بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کرنا ثابت ہے، دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کرنا ثابت ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کو یہ پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا کی مصروفیات کو، دنیا کی مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، 10 دن 10 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آخری عشرے میں سن لیجیے،
اسی طرح صحیحین کی روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ بیان کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان کا جب آخری عشرہ آتا، میرے بھائی جو عشرہ آنے والا ہے، شروع سے میں کہہ رہا ہوں وہ عشرہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کان اذا دخل العشر، کہ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، جب آ جاتا، احیا اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جگتے تھے۔ احیا اللیل، رات کا بیشتر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگ کر گزارتے تھے۔ جگنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مطلق نہ سوئے، میرے بھائی جگ کر یوں ہی رات کو گزار دیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ آپ رات میں جگیں اور جگ کر اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ چوک پر گھومے، چوراہے پر گھومے، اسٹیشن پر جائیں، مٹر گشتی کریں، ادھر ادھر وقت ضائع کریں، نہیں، اس کو رات کا جگنا نہیں کہتے ہیں۔ رات کا جگنا یہ ہے کہ جو آپ جگیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے جگیں، جو جگیں وہ قرآن کی تلاوت کے لیے جگیں، جو جگیں وہ ذکر و اذکار کے لیے جگیں، جو جگیں وہ توبہ اور استغفار کے لیے جگیں، اس کو رات کا جگنا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آخری عشرے کی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے بیدار ہوا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں جگتے تھے بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اب اہلہو، اپنے بال بچوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں بیدار کرتے تھے۔ کیوں بیدار کرتے تھے؟ یقیناً گھر کا ذمہ دار یہ چاہتا ہے، ایک باپ یہ چاہے گا، ایک ماں یہ چاہے گی کہ جس طرح میں عبادت کر رہی ہوں، باپ یہ چاہے گا جس طرح میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میری بیوی بھی عبادت کرے، میرے بچے بھی عبادت کرے، میرے پڑوس کے لوگ بھی عبادت کرے۔ میرے بھائیوں، اسی کا نام خیر خواہی کہ اگر آپ اپنے لیے بہتر پسند کر رہے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں لیلۃ القدر کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے، تو اپنے بال بچوں کے لیے بھی پسند کیجیے گا کہ لیلۃ القدر کا اجر و ثواب اسے مل جائے۔ تو اس شوق کی وجہ سے اور اس خواہش کی وجہ سے اللہ کے نبی خود آخری عشرے کی راتوں میں جگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کان کھول کر سن لے کہ یہ آخری عشرہ بہت محترم شان ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ یہ عشرہ اور اس کی راتیں سونے میں نہیں گزرنی چاہیے، بلکہ ہم بیدار ہو جائیں اللہ کے لیے، اپنے بال بچوں کو بیدار کریں اللہ کے لیے، اس لیے کہ یہی طریقہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ اہل علم نے اس کا دو معنی بیان کیا ہے، محدثین کرام نے دو معنی ذکر کیا۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر اس آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اپنی کمر ہمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذرہ برابر سستی نہیں ہوتی تھی، کائلی نہیں ہوتی تھی، تساہلی نہیں ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، اور دوسرا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اپنے بال بچوں سے الگ ہٹ کر، بیوی سے الگ ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی اس آخری عشرے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس آخری عشرے کی فضیلت کے حوالے سے یہ دیکھیں، میں نے اشارہ بھی کیا کہ اس
لیلۃ القدر کی یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح کہ اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پانچویں خصوصیت لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ جو قدر والی رات ہوتی ہے، جو لیلۃ القدر ہوتا ہے، وہ سلامتی والی، سکون والی، اطمینان والی میرے بھائیوں رات ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ سال بھر کی تقدیروں کو فرشتوں کے حوالے اس رات کو کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ساتویں خصوصیت لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بہت سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اپنے بہت سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جو ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اجر کی امید سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی ایمان اور احتساب یعنی اللہ تعالیٰ کے اجر کی امید سے قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے چھوٹے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح ہمیں یہ جاننا چاہیے، بلکہ میں نے اشارہ کیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں لیلۃ القدر کو پائیں، ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، ہر آدمی کو محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو پائے تو اس کے لیے ہمیں کن راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ اے میرے صحابہ، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ کب تلاش کیا کرو؟ فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ اور خاص طور سے اس عاشرے کی تاک راتوں میں، اور میں نے کہا 21ویں کو، 23ویں کو، اسی طرح 25ویں کو، اسی طرح 27ویں کو، اسی طرح 19ویں کی راتوں کو خاص طور سے ویسے یاد رکھیے پورے عشرے کی فضیلت ہے، پورے 10 دنوں اور 10 راتوں کی فضیلت ہے، لیکن اس میں بھی تاکیداً یہ جو تاک راتیں ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تاک راتوں میں بھی دیکھیے گا تو بہت ساری حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 27ویں رات کی فضیلت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں اس سے پتہ یہ چلا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس معنی کی بہت ساری حدیثیں میرے سامنے ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت میرے بھائیوں نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح آخری جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ نقطہ زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے، زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے اس آخری عشرے میں ہم اور آپ ایک اہم ترین عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ الفطر یہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ الفطر کو، جس کو ہم اور آپ فطرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فطرہ کہتے ہیں۔ یہ مستحب نہیں، سنت نہیں، مباح نہیں، یاد رکھیے فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ حدیث سناتا ہوں، سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر ساعًا من تمر ساعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ رواه البخاري، صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا، زکوٰۃ الفطر کو یعنی فطرہ کو فرض قرار دیا ہے۔ اب ایک بڑا سوال یہ آتا ہے کہ ہم فطرہ کتنا نکالیں، ہم فطرہ کتنا نکالیں؟ میرے بھائی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث آپ کو بتلا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ فطرہ کی مقدار کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا ساعًا من تمر، اگر آپ کھجور نکال رہے ہو 1 سا دینا ہے۔ کتنا سا دینا ہے؟ 1 سا دینا ہے۔ سا
نہیں ہے, اناج نہیں ہے, تو مجبوری کی حالت میں بہت سارے لوگوں نے پیسہ بھی نکالنے کو جائز قرار دیا ہے. لیکن آپ کوشش کیجیے, اگر آپ کو غلہ مل جائے تو آپ غلہ نکالیے, تاکہ اس طرح کے اختلاف میں آپ نہ پڑے, آپ داخل نہ ہو. اگر پیسہ نکالنا چاہتے ہیں تو ابھی میں نے فون کر کے پوچھا دوستیاں میں, دوستیاں میں شیخ نور اسلام صاحب سے پوچھا میں نے کہ آپ کے گاؤں میں پیسہ کتنا نکالا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا 75 روپے. کتنا کہا؟ 75 روپے. اب بات جگہوں پہ میرے گاؤں میں 80 روپے لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے, لیکن مجھ سے پوچھئے گا تو میں ہمیشہ غلہ دیتا ہوں, میں ہمیشہ اناج اور غلہ دیتا ہوں. میرے بھائیوں, تو اس حدیث کو مکمل کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زکوٰۃ الفطر, یہ صدقۃ الفطر, یہ آزاد کے اوپر بھی واجب ہے. اسی طرح مرد کے اوپر بھی ہے, عورت کے اوپر بھی ہے, بچے کے اوپر بھی ہے, بڑے کے اوپر بھی ہے, چھوٹے کے اوپر بھی ہے, بشرطے کو مسلمان ہو. اگر کوئی چھوٹا بچہ اگر پیدا ہو جا رہا ہے, ماں کے پیٹ میں ہے تو نہیں, ماں کے پیٹ میں ہے تو نہیں, لیکن اگر وہ دنیا میں آ جائے, اگرچہ 1 گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو, اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالا جائے گا. میرے بھائی, کب نکالا جائے گا؟ یہ بھی سوال آتا ہے, کب نکالے ہم فطرہ؟ میرے بھائی, بہتر یہ ہے کہ جب عید کا چاند نکل جائے, جب عید کا چاند نکل جائے, اس وقت سے لے کر اور عیدگاہ جانے سے پہلے, عید کا چاند نکلنے سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک ہر حال میں فطرہ نکال دینا چاہیے. بعض سلف سے یہ ثابت ہے کہ 2 دن پہلے بھی, 3 دن پہلے بھی, 1 دن پہلے بھی نکال دیتے تھے. یہ وقت مستحب ہے, لیکن واجب کب ہو جاتا ہے, فرض کب ہو جاتا ہے؟ جب شوال کا چاند نکل جائے. اور بہت سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد, عید کی نماز پڑھنے کے بعد نکالتے. یاد رکھیے, وہ فطرہ نہیں ہے, وہ صدقۃ من الصدقات, وہ عام صدقہ ہو سکتا ہے, لیکن جو واجب فطرہ آپ کے اوپر جو تھا, وہ میرے بھائی اس کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. اللہ کے نبی نے فطرہ کے حوالے سے حکم دیا کہ لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے, لوگوں کی عیدگاہ جانے سے پہلے نکال دیا جائے. میرے بھائیوں, اس کے علاوہ بھی اس عشرے میں بہت سارے نیک اعمال ہیں. میں نے کہا ذکر و اذکار ہے, خاص طور سے لیلۃ القدر میں ہمیں دعا کرنی چاہیے, جیسا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو سکھایا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کو یاد رکھ لیجیے. لیلۃ القدر جب آئے, کثرت سے اس دعا کو پڑھیے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عشرے سے, رمضان کے آخری تحقیروں سے خوب ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں